صدیوں میں تمام قرنوں میں یہی رہا ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو، کوئی بھی ہو، وہ سلمان تاثیر ہو یا اس کا کوئی باپ، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہر دور، ہر قرن، ہر صدی میں اگر کوئی کعب بن اشرف اٹھے گا، کوئی ابو رافع کھڑا ہوگا، کوئی اسما یہودیہ جنم لے گی، کوئی بشر نام کا منافق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی توہین کرے گا، تو نہیں معلوم ہمیں کہاں سے، کس جگہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ شعر گنگناتے ہوئے کسی نوجوان کو کھڑا کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، سربلندی پھر وفا کی دیکھنے میں آ گئی، پھر وفا کے نام پر کچھ لوگ ہارے زندگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس کیا ہے؟ اللہ نے اپنی کتاب میں اور اپنے حبیب کے دربار کے فیصلے اور تاریخ کی روشنی میں اپنے سماعت فرمایا۔ بھائیو، اس ہندوستان میں جو ہمارا ملک ہے، مسلمانوں کے اقتدار کے زوال کے بعد مسلمانوں کو مرتد کرنے کی جب کوشش کی گئی، شدھی موومنٹ کے سرخیل شردانند کو محمد علی جوہر اور مولانا آزاد نے دہلی کی جامع مسجد سے خطاب کرایا اتحاد کی بات پر، لیکن وہی شخص جب شاتم رسول کی حیثیت میں سامنے آتا ہے تو اس کے اخبار کا کاتب عبدالرشید حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بنگلے والی مسجد میں جا کے کہتا ہے کہ حضرت یہ شخص اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت الیاس صاحب نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا اور وہ شخص عبدالرشید گستاخ رسول کو جہنم پہنچانے کے بعد گرفتار ہو گیا۔ اتحاد کی بات کرنے والوں نے مسلمانوں پر وہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جو آج کرتے ہیں۔ محمد علی جناح نے ان کا کیس لڑا، انگریزوں کی عدالت نے اس کو 22 نے اس کے ساتھ ڈسیزن دے کر کے موت کی سزا دی۔ لوگوں نے کہا، محمد علی جوہر نے کہا، محمد علی جناح نے کہا کہ تمہارے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، تم اپنا بیان تبدیل کر لو۔ میں اللہ کے نبی کے دشمن کا قاتل ہوں، میں اس کو جہنم پہنچانا کیسے بیان تبدیل کر لوں؟ کہا تمہیں کہہ دو کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو جو قتل کیا ہے وہ میں ہوش میں نہیں تھا۔ کہا کہ میں زندگی میں سب سے زیادہ ہوش میں اسی وقت تھا جب میں نے اللہ کے نبی کے دشمن کو جہنم پہنچایا۔ چنانچہ اس کو موت کا فیصلہ جب ہوا، بڑے بڑے علماء کو اس بات کے سمجھایا گیا کہ امت کے امیج کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھائیں۔ عبدالرشید کو ان کے والد کو سمجھانے کی بات کہی۔ محمد علی جناح کو انہوں نے واپس کر دیا۔ محمد علی جوہر نے جب سمجھانا چاہا تو کہا جوہر صاحب مجھے اللہ کے نبی نے بشارت دے دی تو مجھے کیوں سمجھانا چاہتا؟ تو محمد علی جوہر نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے قاضی عبدالرشید تو بہت آگے نکل گیا، تو بہت آگے نکل گیا مجھ سے۔ میرے بھائیو، یہ تاریخ چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا، امت کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ غازی علم الدین کا واقعہ آپ نے سنا، قاضی عبد القیوم کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ جب غازی علم الدین کو جب سزا ہوئی 153 اس وقت برٹش پیریڈ میں تھا، 295 اس کے بعد ہی امینڈمنٹ ہوا، تو غازی علم الدین کی سزا کے بعد علماء لاہور نے امت کے قائدین علامہ اقبال سے درخواست کی کہ علامہ تم جا کر کے تم ذرا انگریز وائز رائے سے سفارش کر دو کہ اس کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیں۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ علامہ خاموش ہو گئے اور 10 منٹ کے بعد خاموشی ٹوٹی اور کہا کیا غازی عبدالعلم الدین کمزور پڑ گیا؟ کہا کہ نہیں، وہ تو کہتا ہے میں نے شہادت خریدی۔ تو کہا تم کون ہوتے اس شخص کے بارے میں مجھے اس فرنگی کی چاپلوسی کرانے والے جو زندہ رہا تو غازی اور مر گیا تو شہید ہے؟ اسی پر وہ خطات لکھے ہیں کراچی اور لاہور کے نام سے، نگاہ اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا ہے فقط عالم مانی کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، خون جن کا ہے قدر قیمت میں حرم سے بڑھ کر، آئے مرد مسلمان کہ تجھے یاد نہیں حرف لا تدع مع اللہ الہ آخر۔ اور لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب غازی عبدالرشید اور غازی الدین کے جنازے نکلے تو پوری امت نے جس شان سے، جس عقیدت سے ان کا جنازہ سپرد خاک کیا، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اس عقیدت اور استعداد کو ترس گئے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اس پر ہر مسلمان مر مٹنا چاہتا ہے۔ جب ماں عائشہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنی گردن کاٹ لیتی۔
اسی کے بارے میں تشریح کرتے ہوئے کہا، حسن یوسف پر مصر میں کٹی انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ ہم نے حکومت کو بابر کیا تھا کہ تم اس رشتی کو جے پور میں بلاؤ گے، سیکرٹریٹ کے ایوانوں میں بات کہی تھی۔ حکومت آج سن لے، دلی حکومت موجود ہے کہ تم نے ان شیطانی ورسز کے پڑھنے والوں کو آج پھر بلانے کی بات کہی 24 جنوری کو۔ تو جس طرح سے تم کو رسوائی ہوئی 20 جنوری 2012 کو، پھر تم کو رسوائی ہونی پڑے گی۔ ہم اللہ کے نبی کی شان میں جان دے کر جان شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں، تم ہمیں روک نہیں سکتے۔ تم اس فاحشہ، اس تسلیمہ کو بلانا چاہتے ہو۔ تم نے اس کانفرنس کو روکنا چاہا تھا۔ اللہ کے نبی کی شان کا جلسہ چینج نہیں ہوگا، اور آج آپ یہاں جمع یہ ٹھاٹے مارتا سمندر جیسا مجھے اطلاع مل رہی ہے کہ اس آڈیٹوریم میں چند ہزار لوگ ہیں، تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگ آس پاس پورے اس کیمپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضور کے شہدائی ہیں۔ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کو گوارا نہیں کر سکتے۔ ہم یہ بات شاطمین کو کہنا چاہتے ہیں، لیکن انسانوں کے تمام تر طبقوں سے، تمام دانشوروں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آؤ ٹھنڈے دل سے غور کریں، آؤ سوچو کہاں بھٹک رہے ہو۔ اس تڑپتی ہوئی، سسکتی ہوئی بیمار انسانیت کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں۔ تمہاری معیشت، تمہاری تہذیب و تمدن، تمہاری سیاست، تمہارے معاملات، تمہارے اخلاق، تم ہر چیز سے دیوالیہ ہو چکے ہو، تم کھوکھلے ہو چکے ہو، سکون کی تلاش میں ہو۔ ہر شخص ترقی چاہتا ہے، امن، سکون، ترقی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اور نجات آپ کی سفارش میں۔ چنانچہ ہم یہ بات کا پیغام آج یہاں سے دینا چاہتے ہیں، آئندہ دیں گے، ہمیشہ دیں گے، قیامت دیں گے، کہ انسانیت کا سروائیول، انسانیت کی بقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا میں دعوت دیتا ہوں ہمارے بزرگ مولانا حضرت ابو ظفر حسن ندوی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بتائیں کہ انسانیت کی بقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بغیر کیسے ممکن نہیں ہے۔ ہیومینٹی کین ناٹ سروائیو وداؤٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں درخواست کرتا ہوں بہت ادب کے ساتھ ہمارے محترم ابو ظفر حسن ندوی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس مبارک، مسعود، بابرکت، قابل قدر اور قابل احترام مجلس کے بزرگ عالم دین صدر حضرت مولانا عطاء الرحمن وشدی صاحب، دائس میں موجود علماء کرام اور اس بزم کے سجانے والے اس کے منتظمین، معزز سامعین، آپ حضرات کو مولانا مفتی مکرم صاحب مبارکباد دے چکے ہیں، اس لیے وقت کو بچاتے ہوئے اور مبارکباد کے سلسلے کو روکتے ہوئے میں آپ کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اس بے چین اور مضطرب اور جوش و حوصلے سے بھرے ہوئے اس مجمع کو دیکھ لے کہ غلامان محمد کس حد تک جا سکتے ہیں اور کس حد تک کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ سیرت کے داعش کو دھمکی یا چیلنج یا مناظرے کا داعش بنائیں۔ یہاں سے اتحاد، یگانگت، بھائی چارہ، ہمدردی، تعلیم، تہذیب، تربیت کے پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچائے جاتے ہیں، لیکن جب شمع رسالت کے اوپر حملے ہوں اور جب ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بنایا جائے تو ایک مسلمان کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے۔ یہ جذباتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ میرے عزیزو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
تصور کو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ الگ کر دیں تو امت کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات بہت پہلے امام مالک نے کہی تھی، جو یہ بات دہرائی گئی تھی کہ ما بقاء الامہ بعد شتم رسول، کسی قوم کے امت کے رسول کے شان میں گستاخی کرنے کے بعد امت کا وجود کیا رہ جاتا ہے. جیسا کہ مجھ کو میرے موضوع کے بارے میں بتایا گیا تھا تو بتا دوں، انسانیت کی بقا اور انسانیت کا تحفظ صرف شریعت اسلامیہ میں پوشیدہ ہے. اگر شریعت اسلامیہ نہ ہو تو انسانیت بے معنی ہو جائے گی، اس میں تحفظ ختم، بقا ختم. ایک بڑے عالم و فاضل اور بڑے بصیرت والے بزرگ گزرے ہیں، علامہ ابو اسحاق شاطبی. انہوں نے اپنی کتاب موافقات میں شریعت اسلامیہ پہ بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کے بنیادی مقاصد 5 ہیں. پہلا مقصد انسان کی جان کا تحفظ ہو. اب اس جان کے تحفظ کو آپ سوچتے چلے جائیے، غور کرتے چلے جائیے. قتل کو اسی لیے اسلام نے منع کیا ہے، خون ریزی کو اسی لیے اسلام نے منع کیا ہے. قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ قِصَاصٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قصاص کہتے ہیں قتل کا بدلہ قتل. عرب کہا کرتا تھا القتل انفع للقتل، وہ ایک منفی سوچ تھی. وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ قِصَاصٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ مثبت سوچ ہے، اسلام مثبت ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. دوسرا مقصد تحفظ نسل. جان تو بچ گئی، نسل کا تحفظ ہو. اب اس تحفظ نسل پہ آپ غور کریں. میں غور کروانے نہیں بیٹھا ہوں، میں استاد نہیں ہوں، صرف نقل کر رہا ہوں. میں دنیا میں کس طرح سے نسل کشی ہوئی ہے اور کیسے ہو رہی ہے، کیا کیا تدبیریں نکالی جا رہی ہیں. تیسری چیز تحفظ عقل، انسان کی عقل محفوظ رہے. یعنی تمام چیزیں جن سے انسان کی عقل متاثر ہوتی ہے اسلام نے حرام قرار دے دی گئی ہیں. شراب کی حرمت کی وجہ یہ بھی ہے کہ عقل اس سے متاثر ہوتی ہے. صحیح ہے افیون وغیرہ کے لیے نقص نہیں ہے، لیکن مخدرات میں شامل ہیں جس سے عقل انسان کی معاف ہو جاتی، سوچ نہیں سکتا. پھر انسان کے دین کا تحفظ، اس کا دین محفوظ رہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو تاکید کرتا ہے کہ غیروں کے دین کی حفاظت کرو. اتنا حوصلہ کسی مذہب میں نہیں ہے. جتنی حکومتیں مذہب کی بنیاد پہ بنی ہیں، ایک مثال دے دو کہ جنہوں نے دوسرے کے دین کا تحفظ کیا ہو. ہم نے کیا ہے. شام کے گرجوں کو ہم نے باقی رکھا ہے، مصر کے گرجوں کو ہم نے باقی رکھا ہے. ہمارے ہاں جتنی حکومتیں بنی ہیں انہوں نے دوسروں کے عبادت خانوں کو محفوظ رکھا ہے. جاگیریں دی ہیں، جائیداد دی ہیں، معافیاں دی ہیں، پجاریوں کی حمایت کی ہے. ہم نے کسی کے مذہب پہ ڈاکہ نہیں ڈالا ہے. یہ ستم ہم پہ کیا جا رہا ہے اور ہمارے حوالے سے تاریخ کو ختم کیا جا رہا ہے، تاریخ کو چھٹلایا جا رہا ہے. یاد کر لو، تاریخ ووٹنگ نہیں ہے کہ دوڑ دھوپ کر کے، دھوس جمع کر کے، خرید و فروخت کر کے اپنے حق میں ووٹ ڈلوا لو، جیت جاؤ. تاریخ کے فیصلے انسانی برادری کرتی ہے اور تاریخ کبھی ہاری نہیں ہے. تاریخ ہمیشہ جیتی ہے اور تاریخ اپنے کو دہراتی بھی ہے. اور مسلمانوں کی تاریخ میں تاریخ نے ہمیشہ اپنے کو دہرایا ہے. اسی لیے مسلمان قوم اپنی پژمردگی کے باوجود تازہ دم ہے، بے حوصلہ نہیں ہے، مردہ نہیں ہے، فاقہ ہے، بدحالی ہے، پیبند لگے ہیں کپڑے میں، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے. مزدوری کرتا ہے مسلمان، جھوگے اٹھاتا ہے، ٹوکرے اٹھاتا ہے، گونیاں اٹھاتا ہے. اپنے بچوں میں بھی خرچ کرو تو احتیاط سے خرچ کرو. دیکھو مال کہاں خرچ کر رہے ہو. فضول خرچی کو ناجائز قرار دیتا اسلام، لیکن کہتا ہے دوسروں کے بارے میں ان کے مال کی تحفظ کرو. کبھی بھی ناجائز مال کھاؤ مت.
ہمارے بزرگان دین جب بیعت کراتے ہیں تو جملہ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے توبہ کی پرایا مال ناحق کھانے سے، پرایا مال ناحق کھایا نہیں جاتا۔ اتنی بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ بڑے حوصلوں سے آئے ہیں، بڑی امیدوں سے آئے ہیں، بڑی آرزوؤں سے آئے ہیں۔ اس امید، اس حوصلے، اس آرزو کی لو مدھم نہ ہونے دیجیے گا، اور اس کو مدھم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگائے رکھیے، ان کی تعلیمات پہ عمل کیجیے، ان کی ہدایات پہ عمل کیجیے۔ اور اگر حضور سے آپ واقعی محبت چاہتے ہیں تو میں آپ کو بہت آسان نسخہ بتاتا ہوں، اور میں نے اپنے اکثر دوستوں کو نسخہ بتایا ہے کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتابیں لکھی ہوں، بغیر کسی سفارش سے کہتا ہوں، جو کتاب میسر آ جائے آپ پڑھیے۔ پڑھ نہیں سکتے تو پڑھوائیے کسی کو بلا کر کے، وہ کتاب ختم ہو جائے دوسری پڑھیے۔ سیرت کا مطالعہ ہمیشہ رکھیے۔ اور میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے گھر میں جو چند نصیحتیں کی گئی تھیں، ایک یہ بھی کی گئی ہیں، اور میں آج بھی سیرت کی کتاب اپنے پاس رکھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں۔ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قرب پیدا ہوتا ہے، اس سے شریعت پہ عمل کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس سے دین کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی جان نچھاور کر دینا یہ ہر مسلمان کی آخری خواہش ہے۔ اللہ اس خواہش کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسی ہندوستان کا شاعر تھا جس کا نام تخلص شہیدی تھا، نہ جانے کس موڈ میں انہوں نے نعت کا ایک شعر کہہ دیا تھا کہ تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے، تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا۔ اس وقت جب وہ مدینہ طیبہ میں حاضری ہوئی ہے، اونٹ پہ سوار تھے، ناقہ پہ، روضہ اطہر کا گنبد سامنے آیا، گرے اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ صاف ہو، جس میں ایمان کے پورے تقاضے ہوں، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں زیادتی نہ ہو، جس میں بربریت نہ ہو، جس میں انسانیت ہو، شرافت ہو، خلوص ہو، مروت ہو۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنے رسول سے قرب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضور کے ذکر کی محفلیں سجتی رہیں، ذکر ہوتا رہے۔ خدا کے بعد سب سے بلند مرتبہ آپ کی ذات کا ہے۔ آپ کی باتیں قیامت تک ختم نہیں ہوں گی، اور اسوہ حسنہ ہی انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ اٹھیں، آپ انسانیت کو بتائیں، جیسا کہ میرے محترم نے فرمایا، ہم سب کے محترم نے فرمایا۔ آپ جانیں کہ آپ کس نبی کی امت ہیں، کیسے آپ نے جہالت کے اندھیروں کو چاک کیا ہے، علم کی روشنی، انصاف، کمزوروں کو، بیماروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، غلاموں کو، محروموں کو کس طرح سے نجات دی، کس طرح سے سرو سمپن کر دیا لوگوں کو، غلاموں کو کس طرح سے اونچا اٹھایا، کہ آپ شاطمین کو روکیں اور انسانیت کا ارتقا کریں، چھوت چھات کو، ظلم کو، جبر کو نکالیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، تمام سرداران ہاتھ باندھے کھڑے، سب کو معاف کیا، اور اس کے بعد جس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا، اس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بلال اب کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان کو۔ یہی وہ کیفیت ہے جس پر سرداروں نے کہا بلال اور کعبے کی چھت، آج فلاں اور فلاں اور فلاں زندہ نہیں ہے، اچھا ہے ہوتا کہ زمین کا پیٹ زیادہ بہتر تھا زمین کی پیٹ سے۔ تو یہ لوگ انسانیت کا استحصال کرنا چاہتے ہیں، جو ویسٹ ہے یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ انسان کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کے جو احسانات ہیں انسانیت پر، آپ کی جو تعلیمات ہے کہ انسان، ہر طرح کا انسان، وہ اللہ کے نبی کے وصیت کے بغیر سکون نہیں حاصل کر سکتا، نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اس پیغام کے علمبردار قیامت تک کے لیے آپ ہیں۔ خطبہ صدارت سے پہلے آج کے اس اجلاس کی قرارداد کے تعلق سے
ڈاکٹر محمد انیس صاحب جو لکھنؤ سے تشریف لائیں سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ عظمت ناموس رسول کانفرنس اجلاس عام بمقام جے پور 20 جنوری 2013 ہزاروں کی تعداد پر مشتمل راجستھان کے مسلمانوں کا یہ نمائندہ اجلاس اتفاق رائے سے حسب ذیل قرارداد منظور کرتا ہے۔ نمبر 1، عظمت ناموس رسول کے زیر عنوان اس عظیم الشان نمائندہ اجلاس میں شریک ہم تمام لوگ اللہ کے حضور ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہمارا تعلق تمام تعلقات سے مستحکم اور بالاتر ہے۔ ہم جان و مال اور اپنا سب کچھ اللہ کے رسول پر قربان کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے عدل و انصاف اور کمزوروں اور غریبوں کی حمایت پر مبنی ہے۔ ایسی عظیم ہستی کی توہین کی کوشش مغربی سامراج کے ذریعے تیسری دنیا کو غلام بنانے کی سازش کا حصہ ہے، اور رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ استحصالی قوتوں کے اعلی کار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اظہار رائے کی آزادی کی مخالف نہیں ہیں، ہم اظہار رائے کی آزادی کے مخالف نہیں ہیں، مگر اس بہانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی آزادی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ توہین رسالت کے مجرمین کے خلاف مؤثر قانونی اقدامات کرے، جن کے ذریعے ذرائع ابلاغ، سوشل نیٹ ورکنگ، پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کو پابند کیا جا سکے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسے مجرموں کو فوری اور سخت سزا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے مجرموں کی حوصلہ شکنی کے لیے انہیں عہدوں سے برطرف کیا جائے۔ ہندوستان آنے کا ویزا نہ دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو تقریبات کے بہانے بلانا ملک میں فرقہ پرستی کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ ملک کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کر کے ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ایک سنگین جرم ہے، اور اسلامی شریعت میں اس جرم کی سخت سزا مقرر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ملک ہندوستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام اور محبت کی روایات صدیوں سے قائم ہیں۔ اس ملک میں غیر مسلم برادران وطن کا اہم کردار رہا ہے۔ ان روایات کو نقصان پہنچانے والی کوششوں کو روکنے کے لیے غیر مسلم سماج کو بھی آگے آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ اجلاس اسوہ نبوی کی اتباع کا عہد کرتا ہے اور ملت اسلامیہ کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رحمت کو عام کرنے کے لیے ہر طرح کے ایثار اور قربانی کے لیے خود کو تیار رکھے۔ اللہ اکبر۔ یہ اجلاس ملت اسلامیہ اور بالخصوص قائدین ملت سے اپیل کرتا ہے کہ وہ گروہی اور مسلکی اختلافات سے اوپر اٹھ کر سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کر اسلام دشمن عناصر کا مقابلہ کریں۔ یہ اجلاس بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا ہو، اور ان کے دین و ایمان، عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ انسانیت کے تئیں اپنی ذمہ داری انجام دینے کے لیے سازگاری میسر آئے۔ اللہ اکبر۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر محترم تحریک وحدت اسلامی کے کل ہند امیر حضرت مولانا عطاء الرحمن وجدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خطبہ صدارت پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔
معزز مہمانان گرامی اور لائق احترام شرکائے جلسہ، تقریر سننے سے پہلے کچھ باتیں ذہن میں تھیں کہ جب موقع ملے گا تو میں بھی عرض کروں گا، لیکن بعد میں ایسا محسوس ہوا کہ جو کچھ کہا جانا چاہیے تھا وہ تقریباً سب کچھ کہا جا چکا ہے۔ البتہ جس جگہ پر آپ نے اپنے حقیر بھائی کو بٹھایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں بالکل خاموش نہ رہوں اور تقریری انداز میں صحیح کچھ تفہیمی انداز میں جذبے کو، جو جذبہ حب رسول کا آپ کو یہاں کھینچ کر لایا ہے۔ لوگ یقیناً سیاسی جلسوں میں اس سے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ اور حب رسول کے تقاضے کی تکمیل کے طور پر آپ یہاں آئے ہیں وہ ہم سب کے لیے قابل قدر ہے، بلکہ قابل فخر بھی ہے۔ یہاں پر متعدد باتیں آپ کے سامنے آئی اور دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو تاریخ سناتے ہیں، تاریخ بتاتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ بناتے ہیں۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ اس تشکیلی گفتگو کے بعد، معلوماتی تقریروں کے بعد آپ کے ذہنوں میں جو تقاضا ابھر کر سامنے آیا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جائے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، دیکھ کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ فکر کی غذائیں بہت ضروری ہے، معلومات بہت ضروری ہے، لیکن تاریخ عمل سے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنا کردار جو ہے اپنے عمل سے پیش کرتے ہیں۔ نبوت کی مخالفت کے سلسلے میں اور اس کے معاملات کے بارے میں کافی گفتگو ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بعض چیزوں پر مزید تفصیلی گفتگو بھی ہونی چاہیے۔ مثلاً ایک بات یہ آئی ہے اور اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی مسلمانوں کے لیے کہ شطر رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ ہم اس بات کو جگہ جگہ دوہرا رہے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جرم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو سزا مل جائے، سزا دی جائے۔ سزا اگر نہیں دی جاتی تو آپ اس کو جرم ثابت کرنے کا مطالبہ جو کر رہے ہیں وہ ناحاصل ہے۔ البتہ اس میں ایک سے زیادہ آرا ہو سکتی ہے کہ یہ سزا کس طرح نافذ کی جائے اور کہاں نافذ کی جائے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سلسلے میں جہاں مسلمان انتظار میں ہیں ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ ہم خیر ہماری طرف سے پیش کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ سزاؤں کا نافذ کریں۔ اس موضوع پر بھی ایک غیر سامنے آ سکتی ہے، لیکن اس میں دو رائے نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کرنا ایک سنگین جرم ہے، صرف گناہ نہیں ہے، اور کوئی مسلمان اس جرم کا منتقل نہیں ہو سکتا۔ اس جرم کے ارتکاب کے بعد مسلمان رہتا ہی نہیں، اس لیے سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ مسلمان نے کیا، غیر مسلم جس نے بھی جرم کیا ہے وہ یا پھر پہلے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوا ہے تو اب اس کے بعد وہ سزا کا بھی موجود ہے اور اس جرم کا بھی مرتکب ہے۔ تو اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اسلامی شریعت میں ایک سنگین سزا ہے اس جرم کے لیے اور اس پر ہمیں تمامیت حاصل ہونی چاہیے۔ رہی وہ بات کہ آزادی رائے کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلات آ چکی ہیں، ہم کسی کو اس کام کے لیے معمول نہیں کر رہے ہیں اس بات میں کہ وہ جائے اپنی شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرے، لیکن ہم اپنی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ اسلام ایک پورا نظام ہے، وہاں عقیدہ بھی ہے اور وہاں اخلاق بھی ہے، وہاں جنگ بھی ہے اور سلوک بھی ہے، وہاں دعوت بھی ہے اور وہاں پر کردار سازی کا پورا نظام بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہاں داروگیر کا بھی ایک مقام ہے اور اس کے حوالے آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو میں یاد کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پر صرف حقیقتوں کو سامنے لا رہے ہیں جن حقیقتوں کو جان بوجھ کر جھٹلایا جا رہا ہے۔ اسلام ایک کل ہے اور یہ کل بہت سے اجزاء کا مجموعہ۔ اسلام میں نماز بھی ہے، اسلام میں زکات بھی ہے،
اسلام نے دعوت کی ہے، اسلام نے جہاد بھی ہے، اسلام شریعت میں قانون کے تحت سزائیں دینے کا بھی پورا انتظام ہے، لیکن کسی ایک جز کو ہم کل کا بدل نہیں بنا سکتے۔ بعض لوگ اس انداز میں کسی ایک پہلو کو پیش کرتے ہیں کہ جیسے دوسرے کی نفی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ یہاں اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی، لیکن ایک بات آتی ہے کہ کسی ایک بات یا سمجھنے کی غلطی ہوتی ہے۔ جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں، دعوت کی اپنی جگہ پر اہم ہے، جب ہم شریعت کے دوسرے پہلو میں گفتگو کرتے ہیں وہ اپنی جگہ اہم ہے۔ تو کسی بھی ایک جز کو اس طرح ثابت کرنا کہ وہ دوسرے جز کی نفی کرنے لگے، یہ کسی طرح صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے جو باتیں یہاں پر آئی ہیں ان کو سمجھنے میں اگر کچھ تعامل ہو یا وہ ابھی مزید غور و فکر کی تعلیم ہو تو میری درخواست ہے کہ لوگ پڑھے لکھے لوگ مطالعہ کریں۔ ہم نے اس طرح کے پروگرام جب بات کی تھی کہ منعقد کی جائے، اس میں بڑی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، تھوڑا ایک فرق ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کا تشہیری جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ضرور محسوس کی گئی کہ ہمارے عوام کے پاس جذبات ہیں اور وہ مقدس اور لائق احترام جذبات، لوگ جذباتی لفظ استعمال کر کے کیا بہت ساری برائیوں کو چسپا کر دینا چاہتے ہیں۔ آخر انسان ہے تو اس کے پاس دماغ بھی ہے، اور دماغ کے ساتھ آپ کے پاس دل بھی ہے، اور وہ کون ہے کہ کسی کے بزرگ کو گالی دے جس سے جذباتی نہ ہو۔ ہاں جذباتی ہو کر بھی وہ اپنے دائرے میں رہے یہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ جذباتی نہ ہو یہ بات جھٹلانا ہے اور حقائق کا بھول چڑھانا ہے۔ کچھ ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب سیاسی معاملات آتے ہیں تو لوگ کتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور برسوں کی محنت جو ہے وہ ہفتوں میں اس پہ پانی پھر جاتا ہے۔ ایک عمل آگے بڑھتا ہے دوستی کا، بھائی چارے کا، اور پھر ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو بہانہ بنا کر وہ ہفتوں اور مہینوں کی محنت جو ہے قدم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو چپ کر دینا کہ جذباتی باتیں ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر آدمی دل رکھتا ہے اور دل کے اندر جذبات ہوتے ہیں، انسان علم رکھتا ہے اور علم کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، انسان کے پاس دماغ ہے، اس غور و فکر کی صلاحیتیں ہیں، ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ یہاں ہونے والی گفتگو کی غلط تعبیر پیش کی جائے، اس کا رانگ انٹرپریٹیشن کیا جائے تو اسی طرح صحیح ہے۔ ہم ارباب حکومت سے خاص طور پر ارباب اختیار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ ایک طرح اس ملک کی دوسری بڑی اکثریت ہے، بدقسمتی سے اکثریت اور اقلیت کے الفاظ کو غائب ہو گئے ہیں، حالانکہ اس سے وہ مفہوم پورا نہیں ہوتا۔ ہمارا اپنا احساس ہے کہ اقلیت کہہ کر لوگوں کا احساس محرومی میں پورا کیا جاتا ہے، حالانکہ حقوق کے معاملے میں اکثریت اور اقلیت کی بحث آنی نہیں چاہیے۔ ایک آدمی کو بھی وہ حاصل ہے بنیادی طور پر تنہا وہ ایک ہی آدمی ہے جو مجموعی طور پر سارے انسانی حقوق سب کو حاصل، جن کا رہنے کا، اس کے عقیدے کے احترام کا وہ سب کو حاصل۔ تو یہاں پر یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ بہت سی چیزیں صرف اس لیے رائج ہو گئی ہے کہ وہ میڈیا ان کو اچھالتا ہے۔ چنانچہ جب مسلمان احتجاج کرتے ہیں تو ان کو جذباتیت کا تانا دیا جاتا ہے۔ ہم بعض حکومت سے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ رشتہ دیوار کو پڑھیں۔ ایک وقت ایک طرف جو ہے ملک کی دوسری بڑی اقلیت کی یعنی مذہب مسلمان ہے، دوسرے وہ چند اوباش اور آوارہ فکر لوگ ہیں، ان دونوں میں سے وہ کس کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، کس سے دوستی کرنا چاہتا ہے؟ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والوں سے ہماری دوستی نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو دوست بنانے والے، ان کو پرورش کرنے والے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے، وہ بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ارباب اختیار کو اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ جو انسانی مسلمہ اخلاق کے تقاضے ہیں، وہ جو اسلام کی محکم تعلیمات ہیں اور ان کے ماننے والی کروڑوں کی امت ہے، وہ ان کو اہمیت دیتے ہیں یا ان لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں جن کا اپنا کچھ نہیں ہے، جن کے پاس اپنا ذریعہ نہیں ہے، وہ خریدے ہوئے لوگ ہیں، وہ انٹیلیجنسیا جو بازار میں بکتا ہے، وہ لوگ جن کو باقاعدہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، جن کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ملک سے ایک آوارہ فکر عورت کو نکال دیا جاتا ہے، لیکن آپ اسے اپنا مہمان بناتے ہیں۔ ایک آدمی جو سب کے نزدیک سوائے ان لوگوں کے جو اسی ٹائپ کے ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی تحریریں جو ہیں وہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، آپ اس کو مہمان بناتے ہیں۔
کبھی اس کی کیریئر کا حوالہ دیتے ہیں. تو ان سب چیزوں میں کیا معقولیت ہے اس پر بھی ارباب حکومت غور کریں اور فیصلہ کر کے بتائیں کہ وہ کس طرح ہے, ادھر ہے یا ادھر ہے. انہیں اپنے ملک کا مفاد پیارا ہے, ملک کی آزادیاں پیاری ہیں, باہمی فتوانہ تعلقات پیارے ہیں, یا وہ ان لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کو بیمانہ کر دیا, جنہوں نے اس ملک کی آزادی کو بنا کر رکھ دیا, جو یہاں اخلاقی سرمایہ چھین رہے ہیں, جو ننگے پن کی تعلیم دیتے ہیں, جن کے پاس اپنی کوئی فکر نہیں. ہر وہ بات جو جیسے قرارداد میں اقتصادی قوتوں کی طرف سے جو آتی ہے اس میں ادائے کار بنتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے کروڑوں لوگ ایک بہت بڑی مارکیٹ کی حیثیت سے وہ دیکھتے ہیں, ان کے لیے دنیا ہی مارکیٹ ہے. اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے کروڑوں لوگ کیا کھائیں, کیا پئیں, کیا پہنیں, یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے یا ان لوگوں کو کرنا ہے. یہ تمام اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے بعد اختیار کو غور کرنا چاہیے. اور جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں وہ قرارداد سے آ گیا ہے. تقاریر میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مزید تفصیل طرح ہوتی ہیں, لیکن باقاعدہ ادارے کی طرف سے قرارداد پیش کی گئی گویا وہ ہماری طرف سے ایک پیغام بھی ہے, ہماری ترجمانی بھی ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے گویا ایک طرف تو ہم حکومت سے مطالبات کر رہے ہیں دوسری طرف ہے, دوسری طرف اہل اسلام ملت اسلامیہ کے لوگوں سے درخواست کی گئی ہے اور وہ اس پر بھی غور کریں. مسئلہ ایک دن کا نہیں ہے, مستقل ایک کشمکش ہے اور ستیلا کار رہا ہے. حضرت قائم روز شراز ملک سفری سے شرار دولہ, یہ سلسلہ چلتا رہے. آپ کتنے اس میں اخلاق سے پیش ہیں, اخلاق سے وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ اخلاقی حص ہوتی ہے. حق سے اتفاق وہ لوگ کرتے ہیں جن میں حق طلبی ہوتی ہے, حق پسندی ہوتی ہے, خدا گردی ہوتی ہے. وہ سب چیزیں ان کے لیے مفید ہیں. لیکن آواز لوگ, جرائم پیشہ لوگ, آوارہ فکر لوگ, ان کے لیے دوسرے طریقے ہیں. اسی لیے قانون میں جہاں مراحت ملتی ہیں وہیں قانون کے تحت سزا بھی دی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں جو کردار امت مسلمہ کو ادا کرنا ہے, خاص طور سے آپسی اتحاد کر. جگہ جگہ مسلمانوں نے مختلف چھوٹے چھوڑ کر اور فطرہ پر راضیاں کی جاتی ہیں اور مختلف مسئلوں کے نام پر, پارٹیوں کے نام پر ان تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ دراصل نقل ہے عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے. امت جب تک امت ہے وہ ایک ناقابل شکست قوت ہے. زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ امت نہ رہے, فرقہ بن جائے, مسئلوں میں بڑھ جائے, سیاسی پارٹیوں کر کے در خرید غلام اس کے اندر مہیا ہونے لگے. تو ان سب کا جواب یہ ہے کہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہو. آپ کی جماعتیں عزیز ہو سکتی ہیں, ہم ایک تنظیم بنا کے کام کرتے ہیں. تنظیم ذریعہ ہے, مقصود نہیں. تنظیمیں جو ذریعہ ہے بہتر ذریعے سے ان کو عزیز بھی رکھا جاتا ہے. مطابق ترجیح کے لیے ہے, مطابق ترجیح کے لیے نہیں ہے. اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں جن کو نہ سنا جاتا تو نہیں کرتا. مثلاً لوگ یہ کہتے ہیں کہ امت کے اتحاد کے اندر سب سے زیادہ رکاوٹ وہی ہوگا جو امت کو متحد ہونے کی دعوت دیتا ہے. اس لیے خاص طور سے تنظیم سے مؤدبانہ گزارش کی گئی ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی چیز امت کی امت ہونے میں حاضر نہ ہو. کوئی مسلک دین پر خوف اتنا دے جائے کہ دین پہ پیچھے رہ جائے اور مسلک آگے آ جائے. تنظیم مقصود بن جائے جبکہ تنظیم مقصود نہیں, ذریعہ. اور ہم ذریعے کو عزیز سمجھتے ہیں لیکن اس کو مقصد بنانے کی تو ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے. مثلا ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ حضرت اسلامی کی طرف ہم دعوت نہیں دیتے, ہم دعوت دین کی طرف دیتے ہیں. دین کے تقاضے ہیں, اگر آپ ہمارے ساتھ ان سے پورا کرنا چاہیں کریں, کہیں جہاں آپ کے اطمینان وہاں کریں, لیکن وہاں ہم متحد رہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کرے اور ہمیں حقیقی معنی میں امت بننے کی توفیق عطا فرمائے. امت ہی وہ قوت ہے جسے صدیوں میں بھی شکست میں دی جا سکتی. چنانچہ خلافت کے خاتمے کے وقت یہی کوشش کی گئی کہ امت کو ختم کر دیا جائے, قومیتوں میں تبدیل کر دیا جائے, زبانوں میں تقسیم کر دیا جائے, مسلکوں میں بانٹ دیا جائے. اور اس کا جواب یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر عمل کریں. وہاں تو زمین ولا سفر رکھوں, اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور آپس میں باہم متفرق نہ ہو جاؤ. واقعی الحمد للہ رب العالمین. میں دعا سے پہلے
جے پور راجستھان کی بزرگ شخصیت جو اس عظیم الشان اجلاس کے سرپرست بھی ہیں، وہ رہا بھی ہیں، حضرت قاری منظور کا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو جاری شخص کو پیش کرنا ہے جن لوگوں نے دن رات محنتیں کی ہیں ان کی تعریف سے اور واردہ میں جاری شخص کو نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بڑی خوشی ہو رہی ہے خدا کی قسم آپ کو دیکھ کر. وہ جملے میرے پاس نہیں ہیں آپ کے شکریہ کے. اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، محبان رسول کی، عاشقان رسول کی اتنی بڑی آمد جے پور میں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں. ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو، آنے والوں کو، یہاں کے لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے بھائیوں، آپ اتنی بڑی تعداد میں ہماری دعوت پر اپنے گھروں کو، اپنے کام اور کاروبار کو چھوڑ کر ایسی ٹھنڈی راتوں میں آپ جے پور تشریف لائے. ہم آپ کا بے حد دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میں اس کے بعد ہمارے ان تشریف فرما علماء کرام اور مقررین حضرات کا اپنی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے، اپنے دین کی اوقات کو چھوڑ کر. آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے. ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو علماء حضرات یہاں اور تشریف رکھتے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ائمہ حضرات، ہمارے جے پور کے مساجد کے ائمہ حضرات، آپ کے ساتھ آنے والے ائمہ حضرات، ان کا بھی ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس بڑے اور عظیم اجتماع، اس کانفرنس میں جس نے ہمیں تعاون دیا ہے وہ ہمارے لیے بڑے قابل قدر ہے. ہم ان کے حق میں خدا سے بڑی دعائیں کر کے اور ان کو بے پناہ شکریہ ادا کرتے ہیں. تاجر حضرات بھی تشریف لائے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے دھندوں کو چھوڑ کر تشریف لائے ہیں. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارا پرشاسن، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ہمارے صحافی، ہمارے ایک پترکار جو تشریف فرما ہے، انہوں نے بھی اپنا اتنا وقت دیا. ہم ان کے بھی ممنون ہیں، مشہور ہیں اور شکر گزار ہیں. اور ہمارے طلباء اور والنٹیئر جنہوں نے بہت سارے دن، ہفتوں اس پروگرام کو ترتیب دینے کے لیے اپنا قیمتی وقت 24 گھنٹے دیا، بہت بڑا کام ہے یہ. ہم ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جے پور کے حضرات اگر بار تشریف فرما ہے، یقیناً ہوں گے، ہم ان حضرات کا جو ہمارے تعاون دینے میں ہیں، اور ان حضرات کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون ہر طرح کا کیا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. پیارے بھائیوں، ایسے اجتماعات، ایسی کانفرنسیں ابھی تک ہماری آنکھوں نے جے پور میں نہیں دیکھی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بار الہ ان عاشقان رسول، محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید توفیق عطا فرما، اور رسول سے محبت کے جو تقاضے ہیں ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. اے اللہ تیرے حمید پاک، ہمارے آقا
خاتم النبیین سرور انبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کی محبت کے تقاضوں سے ہم سب اور راجستھان کے کونے کونے سے یہاں تشریف لا کر انہوں نے اس محبت کا ثبوت دیا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ اس میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں اور جنہوں نے مالی تعاون یا جنہوں نے دامے درہم قدم سفر ہمارا تعاون کیا ہے، اے اللہ انہیں بھی تو اپنے اجر عظیم سے نواز لے، اور اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اور آنے والے حضرات کے قلب میں جو محبت رسول ہے، اے اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اجلاس کو وہ اپنی جناب میں قبول فرما لے، اور ہمارے مقاصد جو اس سے جڑے ہوئے ہیں ان مقاصد کو پورا کرنے کی اور ان مقاصد کو پورا کرنے کا اپنے طرف سے حکم صادر فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ ہو دوست کے دشمن کوئی تخصیص نہیں ہے، کیا خلق نبی ہے کسی انسان سے پوچھو۔ اتنا شہ ابرار کی سیرت پہ عمل ہو، یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو۔ سرکار دو عالم کے اطاعت کا طریقہ صدیق عمر حیدر عثمان سے پوچھو۔ اے حلقہ بگوشان شہ یثرب و بطحہ، کیا لطف غلامی ہے یہ سلمان سے پوچھو۔ مدحت کا ہے انداز کے معراج تخیل، عرفان پیمبر دل حسان سے پوچھو۔ کس شان کا ہو احمد مرسل کا قصیدہ، صدیق یہ اللہ کے دیوان سے پوچھو۔ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شہ ابرار کے قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن